نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم انسان کے مقاصد کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ انسان کے مقاصد یا ٹارگٹ یا اس کی خواہشات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی خواہشات کے حصول کے لیے پھر انسان کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، پھر وہ اپنی سوچ اور فہم کے مطابق ان کا حل بھی تلاش کرتا ہے۔ تو اب ہر انسان جو ہے وہ اپنے مقاصد یا اپنی خواہشات دو وجوہات کی بنا پہ اس کو تشکیل دیتا ہے۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مقاصد کا انتخاب کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ خواہشات اس کی ہوتی ہے یا کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کو نظر انداز کر کے بچوں کو توجہ دیتے ہیں۔ جب بچے آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑوں کی توجہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں اس کے ذہن میں شروع سے ہی، انسان کے ذہن میں بچپن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ توجہ حاصل کرے۔ پھر وہ اسکول جانے لگتا ہے، پھر وہ اسکول میں جا کے اچھے نمبر لے کر توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی رائٹنگ کو خوشخط کر کے توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ کالج میں چلا جاتا ہے، اچھے تعلیمی میدان میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کی تعریف اور توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اگر بعض لوگوں کو ابتدائی عمر میں بعض لوگوں کو اسباب یا وسائل نہیں ہوتے تعلیم کے، تو وہ کسی ہنر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہنر سیکھتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہنر اس طرح سیکھیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل کریں۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو توجہ ہے وہ پھر ضرورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی خواہشات، وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، اولاد والا ہو جاتا ہے، صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ پھر ضروریات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی جو مقاصد ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اب جس کے پاس اسباب ہوئے ٹھیک ہے، تعلیم جس کے پاس ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہنر ہو جاتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہوتے ہیں وہ مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب مقاصد کی تشکیل کے لیے ماحول اور محفل کا اور صحبت کا اور جن لوگوں میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ کسی اچھے ماحول میں رہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس ماحول کا اثر اس کے اوپر ہوگا، ان لوگوں کا اثر اس کے اوپر ہوگا، تو وہ انہی کی طرح کا بننے کی کوشش کرے گا، پھر اسی ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ جو مقاصد ہے، اس مقاصد کے حصول کے لیے پھر انسان مختلف راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ منفی راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی خواہشات یا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ شارٹ کٹ اور دھوکہ دہی اور جھوٹ اور اس کا سہارا لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثبت راستہ اختیار کرتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سیدھے چلتے ہیں، اور مثال کے طور پہ جو کاروباری ہوتے ہیں، بعض کاروباری جو ہوتے ہیں وہ منفی راستہ اختیار کرتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں وہ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح تعلیمی میدان میں لے لیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ منفی راستہ اختیار کرتے ہیں، چیٹنگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، رشوت کا، سفارش کا راستہ، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنی محنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں نے محنت کرنی ہے، مکمل طور پہ اور مستقل طور پہ وہ اسی کی طرف سیدھے راستے کے اوپر اور مثبت رویوں کو اختیار کر کے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب جتنا مقصد بڑا ہوگا اس کے راستے میں مشکلات بھی
اتنی ہی بڑی آئیں گی. جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے مقاصد اور خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ بڑے سے بڑا اپنا مقصد جو ہے وہ تشکیل دیتا رہتا ہے. اب اس کی جو مشکلات آتی ہے اس کو اپنے فہم اور عقل کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح مشکلات کا جو حل ہے، جو آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ اپنے مقصد اور اس خواہش کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے. اس کے جو راستے میں ارد گرد کی جو واقعات آتے ہیں یا جو آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی خواہشات آتی ہیں، اس کو آپ نے فل نظر انداز کرنا ہوگا، اور آپ نے اپنی مین مقصد کو یا مین خواہش کی طرف اپنی توجہ پوری مرکوز کرنی ہوگی. اب اس کے علاوہ اس کا یہی حل ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری اپنے مقاصد. اب اس کے علاوہ مقاصد کے حصول میں آپ روحانی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں. روحانی مدد اس طرح سے حاصل کریں گے کہ آپ کی کوئی بھی آپ مقصد بنائیں، کوئی بھی آپ کی خواہش ہو، آپ کا روحانی مدد اس وقت آپ کو ملے گی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہو، کہ خاص فائدے کے لیے. اب مثال کے طور پہ ایک وکیل ہے تو کہتا ہے میں وکیل بنوں گا، غریبوں کو انصاف دلواؤں گا. ایک ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کہتا ہے میں غریبوں کی علاج کروں گا، ان کو تکلیف سے دور کروں گا. تو یہ اس کی نیت ہوتی ہے. یہ نیت جو ہوتی ہے وہ اس کو روحانی مدد عطا کرتی ہے، اور پھر اس طرح وہ جو ہے وہ روحانی مدد کے ساتھ ساتھ اس میں مشکلات بھی دور ہوتی رہتی ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیک مقصد کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیک مقاصد کے حصول میں جو مشکلات آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. وما علینا